بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکون اور اطمینان کی زندگی عطا کرے اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے ہمیشہ۔ آج ہم باہر نکل رہے ہیں اور ہم نے کچھ بڑا ضروری کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں آج جانا ہے۔ ابھی ہم نے گراسری نہیں کی، ہم نے سوچا گراسری سے پہلے یہ ضروری کام کر لیں۔ جب سے ہم واپس آئے ہیں تب سے ابھی تک ہم بس جو کچھ گھر میں تھا اور اسی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں گیپ اور وہاں سے ہم نے معاذ کے لیے کاٹن کی پینٹس لینی ہے۔ اس کو چونکہ کچھ وہ جینز وغیرہ نہیں پہنتا تو اس کے لیے چھوٹی 10 سال کی ایج کے لیے جو کاٹن کی جو چینوز جن کو کہتے ہیں چینوز کائنڈ آف، یا جو ویسے جو جیگنگز ہوتی ہیں وہ لینی ہے۔ اور جو ہے وہ گیپ پہ جو ہے وہ سیل بالکل ختم ہونے والی ہے، آج آخری دن ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں کام سے فرصت ملی ہم نے سوچا کہ پہلے ہم یہ کام کر لیں اور دیکھیں اللہ کرے ہمیں مل جائیں یہ پینٹس۔ ہم نے آن لائن تو دیکھا تو اس میں تو ہمیں بالکل نہیں ملی۔ وہاں پر جینس کی کافی ورائٹی تھی 10 سال کے بچوں کی عمر کے لیے، لیکن جو کاٹن کی پینٹس ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں، تو ہم نے سوچا ہم خود اسٹور پہ جا کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہمیں یہ پینٹس جو ہیں وہ مل جائیں۔ تو اسٹور جہاں پر ہے وہ ذرا ہمارے گھر سے دور ہے، ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رش نہیں ہے اور سڑک کافی خالی ہمیں مل گئی ہے۔ کچھ وقت بھی ایسے ہم ذرا جلدی گھر سے نکل آئے ہیں تاکہ ہم اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں، اور ہم بس راستے کے موسم کو بھی ساتھ ساتھ انجوائے کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو اتنی چمکدار اور خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے جنوری کی، اس کو بھی ہم جو ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیے وہ جو درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ یہ پینوراما مال ہے جہاں سے ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے۔ یہ اب ذرا تھوڑی جھلک بہتر ہو گئی ہے لیکن ہم اشارے پہ رکے ہوئے ہیں، جب یہ اشارہ کھلے گا تو پھر ہم جائیں گے۔ اور جی ابھی بھی دیکھیے اشارہ لال ہے لیکن شکر ہے اللہ کا کھل گیا اشارہ، اور ہم مال کے اندر داخل بھی ہو گئے۔ اور داخل ہوتے ہی ہم نے فوراً سے باتھ اینڈ باڈی سے کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ شاپنگ بھی کر لی، اور شاپنگ ہمارے ساتھی نے کی۔ اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہاں پہ کافی سارے ڈسکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا زیادہ دلچسپی ہماری تھی کینڈلز میں، لیکن ہم نے لی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شاپ ہے جہاں پر کافی سیل لگی ہوئی ہے، انہوں نے تقریباً 90% ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیے کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ڈھونڈتے کوئی چیز مل ہی جاتی ہے۔ یہ تو ابھی ہم جہاں ہم جو کام ہم کرنے آئے تھے وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ڈینم کی ایک جیکٹ ہے، لیکن ڈسکاؤنٹ کے باوجود ان کی قیمتیں جو ہیں وہ 3 فگرز میں ہیں، تو اس لیے پھر ذرا تھوڑا سا ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کو شاپ دکھا دیتے ہیں، اور کافی ان کی اس سے پہلے پرائسز جو ہیں وہ 1000 ریال سے اوپر تھی، لیکن اب یہ کہ 200 300 400 تک اچھی چیز آپ کو یہاں سے، یعنی آپ کی پسند اگر آپ کو آ جائے تو یہاں سے کچھ مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک ہم پہنچیں گے گیپ اس سے پہلے ہمیں بہت سارا اور کچھ بھی نظر آ جائے گا لینے۔ ویسے ہم ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ ہم آج کل ذرا بچت کے موڈ پر ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک یہ جو اسٹور ہے اس کے اوپر جو بیڈنگز ہیں ان کے اوپر کافی ڈسکاؤنٹ ہے، جیسے یہ پہلے 700 کا تھا یہ سیٹ اور اب یہ 420 کا ہے۔ اس میں صرف پلو کورز ہیں اور بلینکٹ ہے، یہ ہمیں بہت اچھا لگا۔ یہ کنگ سائز میں، اور اس کی قیمت بے حد مناسب تھی، 300 350 کے قریب، اور اس کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن یہ کوئی ہم سے پہلے آ کر خرید چکا تھا جن کے نصیب میں تھا۔ باقی ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور ڈسکاؤنٹس بھی کافی مناسب ہیں، اور کافی بڑے والے سیٹ بھی ہیں ان کے پاس، اور جس میں ریشمی اور اس طرح کے بھی ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے جو یہی سب سے اچھا لگا۔ اور پتہ نہیں کہ اس میں ایک نیلا رنگ بھی تھا، لیکن نیلا رنگ جو ہے اس میں کنگ سائز نہیں تھا، اس میں کوئین تھا، اس لیے ہم نے پھر صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہی والا خرید لیا، یہ جو گرین کلر میں ہے۔ چلیے جی اب یہ کام ہو گیا،
اب تھوڑا سا ہمیں بھی سکون آ گیا. ساتھ ہم آپ کو مال دکھاتے جاتے ہیں. یہ دیکھیے اس کی چھت کتنی خوبصورت ہے, اور جو ہے وہ ساتھ جو کیفے بیچ میں بنے ہوئے ہیں, یہاں بڑا مزہ آتا ہے. یہ جو اس طرح جو بالکل راستے میں جو کیفیز بنے ہوئے ہیں نا یہاں بیٹھنے کا, اور کچھ آئس کریم شاپس بھی ہیں. ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاص طور پر آپ نے انتظار کرنا ہے نا کسی کا, کوئی اپنے کام سے گیا ہوا ہے یا آپ نے شاپنگ نہیں کرنی, بس آپ انتظار کیے جا رہے ہیں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے, تو آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ کو رونق بھی رہے گی اور آپ ساتھ کافی پیتے رہیں اور ساتھ آپ انتظار کرتے رہیں. تو بڑی اچھی جگہ ہے بیٹھنے والی. یا جیسے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آن لائن کوئی لیکچر لینا ہے تو آپ بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کر وہ لیکچر سن سکتی ہیں. اور ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں نے لمبا بیٹھنا ہے, اس لیے یہ اتنا مائنڈ بھی نہیں کرتے. ہاں بس یہ ضرور ہے کہ رش آورز نہیں ہونے چاہیے. یہ پہنچ گئے ہم گیپ پہ, شکر ہے اللہ کا. کافی چیزوں کی تلاشی لینے کے بعد اب دیکھیں نا کتنی اچھے ان کے ڈسکاؤنٹس ہیں. ابھی ہم لیکن یہ دیکھیں یہ سویٹر جو ہے یہ 180 ریال کا ہے سیل میں, لیکن یہ تو بڑوں کا ہے, ہمیں تو بیسیکلی بچوں کے لیے دیکھنا ہے اور وہ بھی لڑکوں کے لیے. تو انہوں نے کافی اچھی سیل لگائی ہوئی ہے, 70% تک بھی ان کا ڈسکاؤنٹ ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں نیو جرسی میں گیپ کی سیل تھی, میرا خیال ہے دسمبر تھا شاید, نہیں گرمیوں میں, اور میں نے لینے تھے بچوں کے کپڑے. اور وہاں پر یہ ہے کہ وہاں ویکنڈ پہ 5 بجے سٹور بند ہو جاتا ہے. اور اتنی لمبی لائن تھی جو پورے سٹور سے باہر تک نکلی ہوئی تھی, جس میں جو بلنگ کے لیے تھی گیپ پہ. تو وہاں پر میں پھر یہ کرتی تھی کہ میں لائن میں لگے اگر مجھے کوئی چیز نظر آ جاتی تھی تو میں پھر اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر کے, جو میرے ساتھ 2 لوگ تھے, تو میں بھاگ کے وہ چیز اٹھا لیتی تھی. اتنا رش تھا وہاں پر. میں نے کافی چیزیں لیں بچوں کے لیے, لیکن وہاں قیمتیں بہت مناسب ہیں, بہت کمپیٹیبل ہیں. پھر انہوں نے ہمیں اتنے کوپونس دے دیے جو ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے, وہ آتے ہوئے پھر ہم اپنے جو ہمارے ہوسٹس تھے ان کو ہم نے دے دیے. پتہ نہیں ان کے کسی کام آئے بھی یا نہیں آئے. خیر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے وہ پینٹس لیکنی ہے, لیکن ہمیں بالکل نہیں ملی. کچھ تھی جن کے نیچے الاسٹک لگا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں چاہیے تھی. ہم نے دوبارہ دیکھا کہ شاید ہمیں نام نظر آ رہی ہوں اور وہ پینٹس ہوں صحیح, لیکن یہ دیکھیے یہ والی ہیں, لیکن وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں, ان کے نیچے الاسٹک نہیں لگا ہوتا اور وہ پراپر یعنی بیلٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ان میں تو یہ تھوڑا وہ الاسٹک کے ساتھ کھینچ کے بند کرنے والی ہیں. اور بہت کچھ ہے, لیکن اور ہمیں ان میں سے تو کچھ نہیں خریدنا. جو کام ہم کرنے آئے تھے وہ تو ہمارا ہوا نہیں ہے. تو ایسے ہی ہم نے کہا آپ کو ذرا سٹور کا ایک ویو دکھا دیں. یہاں ہم آئے تو ہمیں یہ جیکٹ اچھی لگی, اس کے اوپر بھی کافی مناسب سا ڈسکاؤنٹ ہے. تو ہم سوچنے لگے کہ سردی تو بہت ہے, کیوں نہ ہم اپنے ابو کے لیے لے لیں. اللہ کرے گا اگر کوئی آنے جانے والا ہوا تو ہم ان کے ذریعے سے یہ بھجوا دیں گے. تو اب ہم آئے ہیں کاؤنٹر پر اس کا بل کروانے کے لیے. بل ہو رہا ہے ہمارا جی. یہ ہمیں ملی ہے 230 ریال کی سیل میں سے, تو اچھا ہے, برا نہیں ہے. اور اس میں ان کی ریٹرن اور ایکسچینج پالیسی بھی ہے. 1 ہفتہ میرا خیال ہے ایکسچینج ہو سکتا ہے, اور ریٹرن بس 3 دن کے لیے ہوتا ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر کافی زیادہ سیل ہوتی ہے, یعنی سیل کے اوپر پھر سیل, یا ایسے سٹورز جہاں پر آلریڈی ساری ڈسکاؤنٹڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ ریٹرن نہیں کرتے. وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اتنے دن میں ان چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. چلیں یہ بھی شکر ہے. پہلے جب ہم آئے تھے آج سے 10 سال پہلے تو اس وقت یہ پالیسی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب یہ کافی ہے اور ہر سٹور ہی ایسے کرتا ہے. ایک بار ہم نے ٹراؤزرز لیے زارا سے, لیکن وہ بہت چھوٹے تھے, اینکلز تک تھے. وہ ہم پھر واپس کرنے گئے, ہم نے لیے بھی سیل میں تھے, لیکن شکر ہے کہ انہوں نے واپس کر کے ہمارے پیسے واپس کر دیے. یہ مارکس اینڈ اسپینسر ہے, یہاں سے بھی ہم نے سوچا جاتے ہوئے نظر ڈال لیں, شاید کچھ ہمیں مل جائے کچھ اچھا.
یہاں پر بھی ہیں جیکٹس، لیکن ایک تو یہ سلیو لیس ہیں، دوسری ان کی قیمت کافی زیادہ ہے. مارکس اینڈ اسپینسر اب پتہ نہیں ہے کہ کیوں، لیکن کافی مہنگا ہے. اگر آپ یو کے سے لیں مارکس اینڈ اسپینسر سے چیزیں تو وہ کمپیریٹیولی بہت کم قیمت میں مل جاتی ہیں. یہ کارڈس ہیں جناب، آپ بھی ہائر کر سکتے ہیں یہ، اگر پورے مال میں چلنا مشکل ہے یا بچے ہیں ساتھ. ان کا مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا رینٹ کتنا ہے، کبھی آج تک ان کو یعنی ضرورت نہیں پڑی ان کو ہائر کرنے کی، لیکن لوگ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑے مالز ہیں، یہ ویسے تو سارے ہی مال بڑے ہیں. ساتھ ہی ہم آپ کو پیسٹری شاپ میں یہ کیفے ہے، لیکن ان کے پاس بہت خوبصورت یہ اور بڑی لذیذ ورائٹی ہے مختلف پیسٹریز کی. اور یہ کیپسولز جو کافی کے کیپسولز ہیں ان کی شاپ تھی. ہماری اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صرف چائے پینے والے ہیں. کبھی کبھار بلیک کافی ہم پی لیتے ہیں، اگر کبھی اچھا کرتا ہے دل کرتا ہے تو اس وقت بس. یہ کیفے عورت ہے، یہ بھی بہت اچھا کیفے ہے. ان کے پاس بھی کافی چیزوں کی ورائٹی ہے، اور یہاں تو بہت رونق بھی لگی ہوئی ہے. ان کے پاس کافی زیادہ رش ہے، لیکن ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. ہم نے اب اپنا کام تو کر لیا ہے، لیکن وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کرنے کچھ جاتے ہیں اور کچھ اور لے کے آ جاتے ہیں. تو ہم نے کافی ساری چیزیں خرید لی جو ہم بالکل گھر سے نیت نہیں کر کے گئے تھے کہ ہم کچھ خریدیں گے یا کچھ لیں گے. ہاں، آج کی جو بات ہے خاص طور پہ جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو ایک تو جو بازار میں دعا ہے جانے کی وہ بہت ضروری ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی، یہ سب ڈریسز 115 ریال کے تھے، لیکن ہم نے نہیں لیے اور اب ہم واپس آ گئے ہیں. تو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے. اور بازار ایسی جگہ ہیں جہاں پر انسان اگر کثرت سے جاتا رہے تو اس کا دل مردہ ہونے کے کافی امکانات ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کی تنبیہ بھی کی گئی ہے، اس لیے اس دعا کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری چیز جو بازاروں کے میں جانے کے حوالے سے ہی اور شاپنگ کے حوالے سے ہی ہے، اس کا بھی ذکر ضروری ہے. ابھی ہم گاڑی کے لیے انتظار کریں، ویسے گاڑی سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی، ہمیں نظر نہیں آئی، اس لیے ہم نے فون کیا اور اب پھر گاڑی آ ہی گئی ہے. تو جی بس اب ہم رخصت ہوں گے مال سے اور اب ہم جائیں گے گھر. جی، بات ہو رہی تھی کہ ایک وہ خاص چیز کہ جو ہمیں بچاتی ہے ہمارے دل کو مردہ ہونے سے، اور جب ہم ان جگہوں پہ آتے ہیں ہماری زندگی کی ضروریات میں ہے. اور اب تو آج کے دور میں ضروریات سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو مہیا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اب ایسا وقت بھی آ گیا نا، پہلے ایسے ہوتا نہیں تھا. ہم اپنے بچپن میں اگر دیکھیں تو چیزوں کی اتنی ورائٹی نہیں تھی. اب تو چیزوں کی بہت ورائٹی ہے، اور خاص طور پر جو خوشحال ملک ہیں جیسے ماشاء اللہ سے یہاں پر اللہ کی رحمت ہے تو یہاں پر بہت چیزیں اویلیبل ہیں. اور چونکہ لوگ جو ہیں ان کے اس طرح کے اخراجات نہیں ہیں، جیسے مغرب میں تو تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، یہاں بھی وہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے پھر یہاں پر خریداری بھی بہت زور و شور سے ہوتی ہے. اس لحاظ سے بھی جس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے وہ ہے استغفار. اور ہمیں اس کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ دن میں 100 بار استغفار کیا کرو. اور استغفار کے بہت فائدے بھی ہیں اور اس کی بہت برکتیں بھی ہیں، اور یہ ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور پھر ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں دن میں، پتہ نہیں چلتا، بس راہ چلتے چلتے ہی جو ہے وہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کوئی ہم غلط بات کر دیتے ہیں. جس دن یہ سوچتے ہیں نا آج تو کوئی غلطی نہیں کرنی، آج تو کوئی گناہ نہیں کرنا، اس دن تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خام میں ہی گناہ ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ایک طرح سے ہمارا محاسبہ بھی ہے، کیونکہ گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انسان ہوں اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. تو پھر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، فوراً اس کی طرف رجوع کر لیں. اور پھر ہماری یاد دہانی بھی ہے کہ اگر گناہ کرو گے نا تو پھر یاد رکھو پھر توبہ کرنی پڑے گی اور استغفار کرنا پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ذرا سنبھل کے ہی رہو. تو بہت سارے کلمات ہیں چھوٹے چھوٹے جو بہت آسان ہے زبان کے لیے، جیسے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. اسی طرح سے ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الغفور. تو ہمیں جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور کچھ نہیں تو استغفار ہی کر لیا، استغفر اللہ اور یا اللہ رحم. ہم یہ بھی مطلب کچھ بھی ہم ایسی چیز کہتے رہے جو ہمیں حدیث سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی تلقین کی گئی ہے. تو یہ بس ہم کرتے رہے. ہم ابھی راستے میں ہی تھے تو ہمیں فون آ گیا کہ آپ کو کام کے لیے آنا ہے، اس لیے اب یہ ہمارا گھر گزر رہا ہے. ہم اس کو چھوڑ کے ہم سیدھے جائیں گے اپنے کام کی جگہ پر. ہم نے کہا اپنے ساتھ والوں کو کہا ہے کہ ہمیں وہاں اتار دیں، آپ گھر چلے جائیں، پھر ہم جب فارغ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ کال کر لیں گے، پھر آپ ہمیں آ کے لے جائیے. تو اس لیے ہم اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کے کام کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم بیچ میں کافی دیر رکے رہے. ہمیں وقت بھی کچھ زیادہ لگ گیا اس لیے کہ کافی ہیوی ٹریفک تھا. جاتے ہوئے تو ہم بڑے خوش گئے کہ بالکل رش نہیں ہے، لیکن آتے ہوئے جو ہے وہ کچھ رش ہمیں ملا اور اس میں ہمیں ذرا 20 منٹ اس نے ہمیں اپنے وقت سے سلو کر دیا. یہ نیویگیٹر کا یہ بڑا فائدہ ہے نا، یہ آپ کو سب چیزیں بتاتا رہتا ہے. حالانکہ ہم اتنے دنوں سے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نیویگیٹر کی. اور اب اس کا ہمارا اور نیویگیٹر کے ساتھ اتنا پرانا ہو گیا کہ ہمیں اس کی بہت ساری باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں. جیسے آتے ہوئے ہمیں کسی اور راستے سے لے جا رہا تھا لیکن ہم نے اپنی مرضی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. ہم پہنچے اپنے کام کی جگہ پر، کام ہم نے اپنا مکمل کیا اور جب یہ دیکھیے اس وقت کتنا روشن دن تھا اور اب دیکھیے کتنی رات ہو گئی ہے ہمیں واپس آتے آتے. بس یہی زندگی ہے، کبھی خوشی اور کبھی کام، اور کام سے بھی تو خیر انسان کو کافی خوشی ملتی ہے. بس پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ.